اے خدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دے دے. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ. بلند آواز سے سب درود پاک پڑھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بہت کم وقت میں 1:30 بجے بات مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. بہت کم وقت میں بہت ضروری بات کرنا ہے. حج کا موسم ہے. اللہ تبارک و تعالی جو لوگ حج کا ارادہ کر چکے ہیں، اللہ حج مبرور عطا فرمائے، سعی مشکور عطا فرمائے، ذنب مغفور عطا فرمائے. باقی تمام حضرات بھی نیت کریں کہ اللہ زندگی میں ایک بار حج کرنے کا موقع عطا فرمائے، کیونکہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے. وہی انشاءاللہ ہمارا پہلا، وہی آخری انشاءاللہ. اللہ تعالی حج مبرور نصیب فرمائے. سب سے پہلی بات جسے بات کو شروع کرنا ہے وہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا یقین مضبوط بناؤ. کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. لا الہ. آواز سے بولو نا ذرا. لا الہ الا اللہ. دیکھو میری طبیعت تھکی ہوئی ہے. 2.5 مہینہ پہلے آپریشن ہوا ہے. بہت بڑا آپریشن ہوا ہے. زیادہ چلا کر لمبا بول بھی نہیں سکتا، لیکن ماشاءاللہ آپ سب تو صحیح ہے نا. اور میں صبح تقریباً 5 بجے تو سفر سے آیا ہوں، پھر اس کے بعد فجر، اور اس کے بعد میں سونا، پھر دوا، یوں اٹھا اور یوں سیدھے گھر سے یہاں آیا. چائے بھی آپ کے سامنے میں نے پیا بھی. آپ لوگ تو ناشتہ واشتہ کر کے آیا ہوگا نا. آپ کی بیوی اچھی ہوگی، ناشتہ واشتہ سب دیا ہوگا آپ کو ماشاء اللہ. خیر اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. تو مجھے ایک بات آپ سے کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سب گوارا ہے. بولو سب گوارا، لیکن شرک اللہ کے یہاں گوارا نہیں. اللہ ایک. بولو اللہ ایک. وہی ہمارا معبود، وہی خالق، وہی مالک، وہی وہاب، وہی تواب. پڑھو نا میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. پورا مجمع بولے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ یقین بناؤ میرے پیارو، یقین بناؤ. ہم کو معلوم ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، آپ بھی کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، مگر ایسا یقین کہ اللہ تو ہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. آج آپ کو ایک عجیب بات سناؤ، آپ کی برکت سے بات یاد آ رہی ہے. قرآن کریم میں ایک پارہ ہے، 7واں پارہ. کون سا پارہ؟ آواز سے بولو کون سا پارہ؟ 7. اس میں ایک بہت بڑی سورت ہے، بڑی لمبی سورت ہے، سورۃ الانعام. بولو سورۃ الانعام. اس سورت میں ایک آدھا پیج، صرف آدھا پیج میں آپ کے سامنے لاؤں گا. اس آدھے پیج میں اللہ کے قرآن کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست تو دیکھو. آدھے صفحے میں اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے. کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا؟ 18. آدھے پیج میں اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر. اور پھر اللہ نے پیغمبر. اور ایک بات سمجھنا، دنیا کی کوئی بھی ڈگری ہو، آدمی ڈاکٹر ہو، آرکیٹیکٹ ہو، کانٹریکٹر ہو، لائر ہو، بیرسٹر ہو، یا دین کی کوئی بھی ڈگری ہو، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو، مجود ہو، لیکن نبوت کی ڈگری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو انبیاء کرام کا، اور اس میں بھی سب سے آگے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. تو میں پھر آ رہا ہوں. قرآن پاک میں کون سا پارہ؟
یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی آنکھ سے دیکھیں. 7واں پارہ، سورت کا نام کیا بتایا؟ اس میں آدھے پیج میں اللہ نے کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا؟ 18. میں پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ لوگ انگلیوں پر گنو گے نہیں انشاءاللہ؟ اتنی تکلیف تو اٹھا لو گے نا ذرا. ہاں تو شروع کریں. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. بولتے جاؤ، کتنا ہوا؟ ہاں سب بولتے جانا. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب. بلند آواز سے. کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسى وهارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ. بلند آواز سے. كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا اور پھر اللہ نے تعریف کی. اللہ نے تعریف کی. دنیا ایک دوسرے کو نیک کہتے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں یہ 18 پیغمبر وہ ہے جن کو میں نیکی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. نیکی کا سرٹیفکیٹ دینے والا کون؟ اللہ. اور ایک بات آپ کو اور خوش کر دے گی. اللہ نے فرمایا ساری دنیا کے عمل ایک پلے میں رکھو. میرے 18 پیغمبر کے عمل ایک پلے میں رکھو تو میرے 18 پیغمبروں کا عمل بھاری ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. پوری دنیا پر میں نے فضیلت دی ہے. کن کو؟ ان 18 پیغمبر. اور ایک عجیب بات اللہ نے کیا کہی، کیا تعریف کی. اللہ نے کہا میرے بندے مجھ سے محبت کرتے. بولو میرے بندے مجھ سے محبت کرتے. اللہ فرماتے لیکن اللہ کہتے مجھے پوچھو میں 18 پیغمبروں سے محبت کرتا ہوں. اور پھر اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں تم غلطی کرو گے، میں بھی غلطی کروں گا، آپ بھی کریں گے کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کی روشنی میں چلتے. ہاں میرے 18 پیغمبر کوئی مسٹیک نہیں کریں گے کیونکہ میرے نور میں یہ چلتے رہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے عالم پر فضیلت 18 پیغمبر، سارے نیکیوں کا انبار 18 پیغمبر. اللہ فرماتے ان سے محبت کرنے والا میں، یہ 18 پیغمبر. اللہ فرماتے سیدھے راستے پر چلنے والے، بولو یہ 18. میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، یہ کون سے پارے میں ہے؟ اب جو آیت آ رہی ہے نا، قسم اللہ کی اگر یہ آیت نہ ہوتی نا تو میں اور آپ کی ہمت ہی نہیں تھی ترجمہ کرنے کی. اگر یہ آیت قرآن میں نہ ہوتی تو کوئی عالم ترجمہ کرتا ہی نہیں. اتنی ڈیلیکیٹ اور اتنی نازک آیت. یعنی اللہ نے 18 پیغمبر نیک ہے، 18 پیغمبر کے اعمال بہت بھاری ہے، 18 پیغمبر کو میں نے پسند کر لیا، 18 پیغمبر کو صراط مستقیم سیدھا راستہ میں نے بتایا. اللہ فرماتے یہ میرے ہے، یہ میرے ہے، میرے. اور آپ کو نام گن گن کر گنوایا. کتنے پیغمبروں کا اللہ نے نام لیا؟ 18 پیغمبروں کا. لیکن پھر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ من عبادی ولو اشرکوا. یہ آیت کا ترجمہ میرے دوستو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ 18 پیغمبروں کو میں نے ہدایت دی اور جس کو چاہوں میں کیا کرتا ہوں. پھر فرمایا ولو اشرکوا، اگر یہ شرک کرے. کون؟ نہیں بولو نا کون؟ 18 پیغمبر. اللہ کیا فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے 18 پیغمبر بہت اونچے مقام والے ہیں، لیکن اللہ فرماتے اگر یہ شرک کروں میں ان کے اعمال بھی برباد کر دوں، ان کی نبوت کو بھی ختم کر دوں، ان کا نبی ہونا بھی کینسل، اور ان کے سارے نماز روزہ حج صدقات سب کینسل اگر یہ شرک کرے۔ تو میرے دوستو جب اللہ 18 پیغمبروں کو کہتے حالانکہ ایسا کرنے والے نہیں کہ شرک کرے تو برباد کر دوں گا، تو میں اور آپ کون سے کھیت کے ہیں بھائی؟ ہمارا کیوں ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں میرے پیاروں، کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ رمضان میں کتنے اللہ کے قریب ہو گئے؟ بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کتنے قریب ہو گئے اللہ کے؟ قرآن پاک کی تلاوت اور بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا اور گرمی برداشت کرنا اور افطار کے وقت جمع ہونا اور اس کے بعد دعا کرنا اور اس کے بعد میں پھر رات کو تراویح پڑھنا، لیکن جہاں عید کی نماز ہوئی، عید کی نماز کے بعد جو پہلی نماز آئی کون سی؟ میرے پیاروں ایسا لگتا ہے رمضان آیا ہی نہیں تھا ہمارے پاس میں۔ کیوں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں؟ آج سے اگر یہ پورا مجمع میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک بات کا ارادہ کر لو کہ حالات آتے ہیں، بولو حالات آتے، کبھی حالات آتے، ارے بھائی بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جانا، کبھی سرجن کے پاس جانا، کبھی پولیس اسٹیشن جانا، کبھی کورٹ جانا، کبھی کچہری جانا، وہ حالات آتے، کبھی کسی بڑے سے ملاقات کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ سب کو رکھو نمبر 2 پہ، پہلے رب پھر سب، بولو پہلے۔ کون ہم میں سے ایسا کرتا ہوگا کہ کوئی بھی ضرورت ہوئے ہاں تو ابھی گرمی بہت ہوئی، ارے ہوئی نا، کیا ہوا آپ لوگوں کو؟ کوئی میں نکاح قبول کرواتا ہوں آپ کا، ہوئی نا گرمی، ہوئی نا سخت گرمی ہوئی، سب نے ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں کسی نے ٹیمپریچر بتایا، کسی نے کہا آج تو کیا حالت ہوئی، کسی نے کہا آج تو میرے کپڑے پورے کے پورے بھیگ گئے، سب نے کہا۔ کسی نے اللہ کو کہا، اللہ سے اپنا موبائل دے کر ٹیمپریچر بتایا، ہاں تھرمومیٹر بتایا، ہاں اپنا موبائل دے کر اپنی بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا ہاں باہر بھی گرمی اور کیچڑ میں کھانا پکانا، آگ اور دھوئے کے بیچ میں رہنا، بہت سب لوگوں نے آپس میں گرمی کا ذکر کیا، حالانکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہ کرتا، گرمی تو آنی ہے بھائی، موسم ہے، گرمی تو آنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دعا پڑھ لے، ایک دعا پڑھ لے، یہ دعا میں توحید ہے، تو پڑھتا جائے گا، یہ گرمی تو برداشت کر لے گا، لیکن اس دعا کی برکت سے جہنم کی گرمی سے بچا لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ کون سی دعا پڑھنے کا؟ گرم بہت ہوئے تو کیا دعا پڑھنے کا؟ ہمارے یہاں بارش ہوئے تو کیا دعا پڑھنے کا معلوم؟ گرم گرم سموسے کھانے کا۔ گرمی ہوئے تو کیا دعا پڑھنے کا؟ سب کے سامنے بولنے کا، اور ایئر کنڈیشن بھی چلتا نہیں ہے اور گرمی بہت ہے اور نماز میں بڑا بے چین رہا نا۔ میرے دوستو ایک دعا ہے، یاد کرو گے؟ بولو کرو گے؟ یاد کرو گے؟ ایک لائن کی دعا ہے، لیکن کتنی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب بہت گرم لگے یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ ما شد حر هذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کو عربی میں یاد ہوئے، 3 جملے ہیں جس میں پہلا جملہ تو سب کو یاد ہے، بولو لا الہ الا اللہ، نمبر 2 ما شد حر هذا اليوم، اے اللہ بہت گرمی ہے، بولو اللہ بہت گرمی، یہ بھی تو آسان ہے نا بولنا، اللہ بہت گرمی۔ اور تیسرا جملہ اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ یہ گرمی تو گرمی ہے، جہنم کی گرمی سے مجھے بچا لینا۔ حدیث میں آتا ہے یہ دعا پڑھ اللہ جہنم کو حرام کر دے گا، کیونکہ اس میں توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے گرمی ہونے کا ذکر لوگوں کو بعد میں کیا، پہلے کس سے ذکر کیا ہم نے؟ اور ایک بات میرے دوستو، اللہ پر بھروسہ ہو جائے نا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ وقت بہت کم ہے، جلدی سنو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا۔ آپ سب نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، دیکھو سنا ہو تو پھٹافٹ ہاں بولو، واقعہ تھوڑا لمبا ہے لیکن ہم اس کو شارٹ کر کے لائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کے ولی کا نام سنا ہو تو بتانا، حضرت جنید بغدادی سنا ہے؟ حضرت جنید بغدادی، ہاں
یہ موسم ہوگا، یہ موسم ابھی جو موسم چل رہا ہے نا، حج کا موسم. کون سا موسم؟ حج کا موسم. اور اللہ سب کو حج مبرور عطا فرمائے. حج کا موسم ہوگا. حضرت جنید بغدادی اپنے کمرے میں، بولو کہاں پر بیٹھے ہوئے؟ حضرت جنید بغدادی اپنے کمرے میں، کوئی جوان، بالکل جوان، لیکن دبلا پتلا بھوکا پیاسا کوئی جوان دروازہ کھٹکھٹاتا. حضرت جنید بغدادی نے دیکھا کہ بوڑھا، ارے کوئی جوان آیا ہے مگر بھوکا ہے پیاسا ہے. اور حضرت جنید بغدادی کے پاس یہ معاملہ چلتا رہتا تھا، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور، اور آپ کا یہ سوشل ورک، کھلانا پلانا، یہ ہوتا رہتا تھا. کب معاملہ بڑا عجب کب ہوا کہ مطلب پرچی کس نے پرچی دی؟ کس نے پرچی دی؟ کیوں دی؟ اب یاد آیا، واپس دے دو. تم کیوں لی ہاتھ میں؟ ایک بار درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ہاں، بات کیا چل رہی تھی حضرت؟ جنید بغدادی. سننے جیسی بات ہے. حضرت جنید بغدادی کے سامنے ایک جوان ہے. اچھا وہ جوان دبلا پتلا ہے، کپڑے بھی کچھ مختصر کپڑے پہنے ہیں. تو حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا، آیا ہوگا کچھ مانگنے آیا ہوگا کھانا. تو حضرت جنید بغدادی نے السلام علیکم. وعلیکم السلام. آؤ بیٹا کچھ کھانا چاہیے، کچھ پینا چاہیے. حضرت جنید بغدادی کا بڑھاپا اور وہ سامنے جوان ہے. تو اس نے کیا کہا معلوم؟ آ کر کہا حضرت میرے کو کھانا پینا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ حج کا موسم ہے، سب لوگ حج میں جا رہے، مجھے حج میں جانا ہے. بولو کیا کرنا ہے مجھے؟ یعنی ساتھ میں بولو نا مجھے. جنید بغدادی نے فرمایا جانا ہے تو جاؤ، ملاقات کر لو. بھائی ہوتا ہے بڑوں سے ملاقات کرتے ہو، ملاقات کر لو، جاؤ حج میں جاؤ. تو کہا کہ کیا نہیں ہے حج میں جانے کا؟ جیسے آج کے زمانے میں حج میں جانا ہو تو 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے. وہ زمانے میں بھی پیسے کی ضرورت تھی، سواری کی ضرورت تھی. تو کہا حضرت پیسہ تو. حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر فرمایا پیسہ نہیں ہے. کہا نہیں ہے. تو کہا پیسہ نہیں ہے تو حج فرض بھی نہیں ہے. ارے بولو حج، اگر کوئی غریب ہو زندگی بھر اس پر حج فرض نہیں، ساتھ میں بولو نا اس پر حج فرض نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حج ان پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس آنے جانے کے خرچ کا انتظام ہوتا. حضرت جنید بغدادی نے جوان کو کہا جاؤ آرام سے جاؤ، گھر جاؤ، کھاؤ پیو، نماز پڑھو، مزدوری کرو، جب تمہارے پاس پیسہ نہیں تو حج فرض ہے. اور وہ جوان زاروں قطار رونے لگا اور رو کر کہنے لگا حضرت آپ کچھ دے دینا، میں حج میں چلا جاؤں گا. اب کچھ دے دیں مطلب حج کے لیے تو بہت پیسے کی ضرورت ہے. کہا کچھ دے دے میں حج میں چلا جاؤں گا. حضرت نے فرمایا ارے جب معاملہ فقیر کے پاس آ گیا، بھائی تو بھی فقیر اور میں بھی فقیر، یہ میرا کمرہ دیکھ، یہ میرا پیالہ دیکھ، یہ میرا بستر دیکھ، یہ میرا چھوٹا سا جھوپڑا دیکھ، تو فقیر کے پاس آیا. وہ اتنا جوان، وہ محبت کہتے ہیں نا، محبت، زار و قطار رونا کہ حضرت کعبے کو دیکھنا ہے، میری آنکھیں ترستی ہے کعبے کو دیکھنے کے لیے، مجھے نبی کے منبر پر جانا ہے، نبی کے وہ ریاض الجنہ میں جانا ہے، وہ روضہ مبارکہ میں جانا ہے. ہم بھی ابھی یہ سب بات کرتے ہیں تو ہم کو کچھ عجب لگتا ہے کہ وہ کیا مکہ مکرمہ، بولو سبحان اللہ، وہ کیا مدینہ منورہ، وہ کیا غار ہرا، وہ کیا احد پہاڑ، وہ مسجد قباء، وہ مسجد قبلتین. تو وہ جوان نے سب کہنا شروع کیا اور ایسا زار و قطار رویا. حضرت نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے، کچھ تو دے دے کہ میرا کچھ حج ہو جائے. معلوم ہوا حضرت جنید بغدادی کھڑے ہو گئے. بولو کیا ہوئے؟ اور لمبا جبہ پہنا تھا، وہ جبے میں یوں ہاتھ ڈالا اور ایک چاندی کا سکہ نکالا. کتنا؟ اچھا وہ جو چاندی کا سکہ بھی تھا نا، اتنا پرانا تھا، زنگ کھایا ہوا سکہ تھا. کہا لے جا حج میں چلا جا. اچھا سچ بتاؤ اگر میں ہوتا تو واپس دے دیتا، آپ ہوتے تو؟ جیسا ابھی کوئی اگر یہاں مجمع میں سے کہے میرے کو قاری احمد علی میرے کو حج میں جانا ہے، میں 100 روپے کا نوٹ دوں اس کو، تو کیا کہے گا؟ لے 200 لے، تو بھی جانا، تیرے بھائی کو بھی لے کے جانا. اور غصے میں چلا جائے گا کہ بھائی حج میں جانے کی بات کر رہا ہوں اور تم ایک چاندی کا سکہ دے رہے ہو، وہ بھی پرانا، وہ بھی زنگ کھایا ہوا. لیکن وہ اللہ کا ولی، ایسا اللہ کا ولی تھا، اس کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو بھروسہ اور اعتماد تھا، وہ چاندی
چاندی کا سکہ لیا، کہا جزاکم اللہ، یہ کہہ کر وہ گیا، معلوم نہیں وہ دوڑتا جا رہا کہ حج میں جانا، کہا حج میں جانا، ایک چاندی کا سکہ وہ بھی زنگ کھایا ہوا، اور کہاں بغداد اور کہاں مکہ مکرمہ، کہاں مدینہ منورہ. لیکن وہ جوان دوڑتا ایک گلی میں انٹر ہوا. جیسے گلی میں انٹر ہوا تو دیکھا وہاں بہت سارے اونٹ ہے، گھوڑے ہے، کچر ہے، جانور ہے، اناج ہے، اور بہت سارے مرد، عورتیں، بچے، اور سب اس کو کہتے آجا بھائی، آجا. یہ وہاں قریب کیا کہا یہ پورا جو قافلہ ہے نا، یہ 100-200 کا قافلہ، ہم سب حج کو جا رہے ہیں. تو کہا مبارک ہو، تم سب حج کو جا. کہا نہیں تجھے بھی چلنا ہے. کہا میرے کو کہے کو چلنا ہے، میرے پاس تو ایک چاندی کا سکہ ہے، وہ بھی زنگ کھایا ہوا ہے. کہا تیرے کو کچھ نہیں دینا ہے. اس کو کہا دیکھ وہاں دیکھ، تو وہاں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا. کہا یہاں بغداد کا جو سب سے بڑا امیر تھا، یہ اس کا جنازہ ہے، اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں. اس نے یہ وصیت کی کہ میرا انتقال ہو رہا ہے، میرا انتقال ہو جائے، مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ رکھنا، اور یہ گلی میں جو پہلا انٹر ہوئے سارا مال دولت اس کے حوالے کر دینا. تو اس کو کہا اس کی تو زمین، اس کے باغات، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کے یہ سارے اونٹ اس کے، یہ ساری زمینیں اس کی ہے، چل تو تیاری کر لے. یہ جوان تو اتنا خوش، اتنا، اس کو مال دولت سے کوئی لینا دینا نہیں. کہا میرے کو تو غسل کرنے کا موقع دے دو، غسل کر لیتا ہوں. وہ احرام کا کپڑا دے دو. احرام کا کپڑا لیا، اور میرے پیاروں ایک آواز آئی جو چلنا شروع کیا. بولو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ پورا قافلہ جو روانہ ہوا، اب یہ جو 100-200 تھے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ایسے جوان کو نہیں دیکھا جو مکہ میں جو طواف کرے، جو سعی کرے، جو عمرہ کرے، اور جو روئے کھانا پینا ایک طرف، بس رونا میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. یہاں تک کہ کہتے ہیں ہم مدینہ منورہ گئے، مدینہ منورہ میں یہ ہمارے کمرے پر نظر نہ آوے، یہ روضہ مبارکہ پر ایک ہی بات، نبی آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کھلائیں گے، آپ پلائیں گے، میں آپ کا مہمان ہوں. وہ سارے 100-200 جو تھے نا، وہ سوچنے لگے، باقاعدہ آپس میں باتیں کرنے لگے، حج قبول ہوگا، سب کا ہوگا، اس جوان کی وجہ سے حج قبول ہوگا. بولو سبحان اللہ. اچھا اب سب ہو گیا، بولو حج مکمل. میں بہت شارٹ میں جا رہا ہوں، بولو حج مکمل ہو گیا. واپس وہی پوائنٹ پر آ گئے جہاں پوائنٹ سے گئے تھے، وہی بغداد کی وہ گلی، وہاں آئے. اور ہوتا ہے جب یہ سارا قافلے والے واپس آتے نا، ٹور والے واپس آتے، ایک دوسرے کے گلے لگتے، معافی تلافی کرتے. اب سب لوگ یہ جوان کو گلے لگ کے روئے اور کہے جوان کیا تیرا حج، کیا تیرا حج. جب سب گلے والے لگ گئے، پھر جو حج کے مین امیر صاحب تھے انہوں نے جوان کو بلایا، کہا کہ یہ سارے دستاویز لے لے، چمڑے کے دستاویز، یہاں سے وہاں تک زمین تیری، وہ پراپرٹی تیری، وہ جائیداد تیری، وہ زیورات تیرے، وہ یہ جو جانور جو ہے وہ. جوان کہتا نا میرے کو یہ نہیں چاہیے، میرے کو تو حج کرنا تھا. بولو ایک کام کرنا تھا، میرے کو احرام باندھنا تھا، حج کرنا تھا، ہو گیا، خدمت کرنا تھا، ہو گیا، اب میرے کو یہ. تو انہوں نے کیا کہا، تو ہم کو بھی نہیں چاہیے، ہم کائے کو لیں. سچ کہتا ہوں قاری احمد علی وہاں ہوتا تو میں ہوتا تو ٹھیک ہے السلام علیکم، باقی سب ہم سنبھال لیں گے. کر لیتے کہ نہ کر لیتے ایسا. لیکن وہ سب نے کہا نا 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 نا، وہ جو مرنے والے نے وصیت تمہارے نام کی تھی، جو گلی میں پہلے انٹر ہو اس کو دینا، ہم یہ سب لینے والے نہیں، یہ سب تمہارا، یہ سب دستاویز، یہ باغ، یہ جائیداد. یہ کیا کر سب چلے گئے. وہ جوان اکیلا کھڑا ہے کہ اتنے سارے دستاویز اور اتنے سارے جانور، ارے کروں تو کیا کروں. وہ جوان کو خیال آیا لیکن میں تھوڑی اس کا مالک ہوں، مجھے بھیجنے والے کون؟ حضرت جنید. یہ سب لے کے ان کے پاس ہی جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو کہا تھا یہ سکہ لے اور حج میں چلا. آئے دروازہ، جیسے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جنید بغدادی کے چہرے پر جو رونق تھی، جو خوشی تھی، دروازہ کھول کر کہا اہلاً و سہلاً، آ جاؤ آ جاؤ، تیرا حج قبول ہو گیا، حج مبرور، سعی مشکور، آ جاؤ. اور حضرت جنید بغدادی نے ہنستے ہنستے کہا سب چھوڑ، تیرا حج قبول ہوا، اللہ نے مجھے خبر دے دی. لیکن کھجور پانی تو لایا ہوگا نا. کھجور پانی کو عربی میں کہتے ہیں اسودان. کیا کہتے ہیں؟ اگر دونوں کو ملا کے کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اسودان. جیسے حسنین کہے تو حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو ملا کر حسنین کہا جاتا، ویسے کھجور پانی کو اسودان. تو کہا اسودان تو لائے ہوں گے نا، لاؤ. تو کہا حضرت کھجور پانی تو لایا ہو، باہر آؤ.
آپ تو کمرے میں ہو، کہاں ہو؟ باہر آؤ، آ کے دیکھو کتنے دستاویز رکھے ہیں، وہ سب زمینیں آپ کی، وہ سب جائیداد آپ کی، وہ ساری پراپرٹی آپ کی، وہ سارے جانور آپ کے، اور سنانا شروع کیا حضرت ایسا ہوا، حضرت ایسا ہوا، لیکن میرے کو کچھ نہیں چاہیے۔ ابھی تک حضرت جنید بغدادی بہت خوش تھے نا؟ ارے بولو، بہت خوش تھے۔ اب جو چہرے کا رنگ بدلا اور اس کو کہا گیٹ آؤٹ، باہر جاؤ۔ کہا وہ کھجور پکا نہیں چاہیے، نہ تیرا کھجور چاہیے نہ تیرا پانی چاہیے۔ تو کہا حضرت لیکن غلطی کیا ہوئی، مجھ سے غلطی کیا ہوئی؟ یہ سب کچھ ملا آپ کے صدقے ملا تو میں آپ کے پاس لے کر آیا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا میرے اللہ کی قسم 40 سال ہو گئے میں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، کوئی میرے دل کو پھاڑ کر دیکھے اس میں صرف اللہ ہے۔ جو دنیا کو میں ٹھوکر مار چکا وہ میرے دروازے پر لے کر آیا، جو دنیا کو میں ٹھوکر مار چکا، وہ زمین، وہ جائیداد، وہ پراپرٹی سب کو ٹھوکر مار دیا، صرف میں اور میرا اللہ۔ اور آج وہی دھوکہ دینے میرے دروازے پر آیا، جا یہاں سے چلا جا، میں تجھ سے بہت ناراض ہوں، نہ مجھے تیری کھجور چاہیے نہ پانی چاہیے، سب لے کر جا۔ اچھا وہ جوان بھی گھبرایا کہ اللہ کے ولی ناراض ہو گئے، وہ جانے لگا، دروازے پر گیا ہوگا، حضرت جنید بغدادی نے پھر بلایا، ادھر آ۔ حضرت کیا ہوا؟ کہا وہ جو میں نے سکہ دیا واپس دے۔ کیا؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا۔ تو وہ جوان سوچنے لگا باہر اتنی پراپرٹی ہے، وہ نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، پراپرٹی نہیں چاہیے، جانور نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، اور وہ سکہ وہ زنگ کھایا ہوا۔ تو کہا حضرت وہ تو ہے میرے جیب میں، اس کا آپ کیا کرو گے حضرت؟ حضرت جب یہ سب چیزیں نہیں تو اس کا کیا کرو گے؟ حضرت نے کہا جو میں کہتا ہوں کرو، لاؤ وہ سکہ دے دو۔ جیسے سکہ دیا نا، حضرت جنید بغدادی روئے اور روتے روتے کہا تجھے کیا معلوم، تو 23واں حاجی ہے جو اس سکے سے حج کر کے واپس آ رہا ہے۔ 22 سال پہلے گزر گئے، سکہ جس کو بھی دیتا ہوں جاتا ہے، سکہ لا کے دیتا ہے اور حج اس کا مکمل ہو جاتا۔ تو اب وہ جو جوان ہے نا، اب جوش میں آیا، کہا حضرت اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سب لے لو، سکہ مجھے دے دو، سب لے لو، یہاں تک کہ مجھے چاہیے تو اپنا غلام بنا لو، میں آپ کے یہاں 24 گھنٹے کام کروں گا، سکہ مجھے دے دو۔ کیونکہ یہ سکے سے آدمی کہاں جاتا ہے؟ اللہ کا گھر، اور اللہ کا گھر تو بہت پیارا گھر ہے، اللہ کی قسم وہ گھر سے بڑھ کر کون سا گھر ہوگا؟ دعا کرو نا اللہ ہم کو لے جاوے۔ ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو نا ہم جمعہ پڑھیں گے، کتنا ثواب ملے گا؟ کتنا؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو 500 رکعت کا ثواب ملے گا۔ ہم 2 رکعت پڑھیں گے، بہت زیادہ کھینچ کھانچ کر جو حدیث میں آیا، کتنی رکعت کا ثواب ملے گا؟ 500۔ لیکن اگر کوئی کعبے کے پاس جا کے 2 رکعت پڑھ لے گئے، 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا؟ کہاں 500 اور کہاں 1۔ اور اگر کوئی مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھ لے گئے 2 رکعت، 50,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے فرمایا سارے گھر بنانے والے تم ہے، کعبہ کا بنانے والا بولو خود اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور مدینے کی شان کیا ہے؟ تو مکے کی شان، بنانے والا کون؟ اللہ۔ زمزم کہاں ملا؟ مکے میں۔ غار ہیرا کہاں ملا؟ مکے میں۔ ملتزم کہاں ملا؟ مکے میں۔ رکن یمانی کہاں ملا؟ مکے میں۔ حجر اسود کہاں ملا؟ مکے۔ اور مدینے کی شان، ہم کہاں رہتے؟ زمین پر۔ ارے بولو نا ہم کہاں رہتے؟ ابھی ہم کہاں ہیں؟ ارے بولو نا ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینے میں ہم جاتے تو ایک وقت آتا ہے ہم کو زمین سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ آپ کو ہٹایا گیا تھا؟ نہیں؟ ارے ہم مدینہ جاتے ہیں نا، ایک وقت ایسا آتا ہے ہم کو زمین سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ کب معلوم ہے؟ جب ہم ریاض الجنہ میں جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ سب کو لے جائے، کیونکہ ہمارے نبی کا گھر مبارک، بولو ہمارے نبی کا گھر مبارک، جہاں ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں اور الحمدللہ اپنے روضہ مبارکہ میں زندہ ہے۔ بولو اپنے قبر مبارک میں زندہ، وہیں حضرت ابو بکر ہے، وہیں حضرت عمر ہے۔ وہ پورا ایریا، وہ پورا ہمارے نبی کا حجرہ مبارکہ، وہاں سے لے کر وہ ہمارے نبی کا ممبر، جہاں ہمارے نبی کا ممبر لگتا تھا، آپ جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، یہ پورا ایریا جہاں کارپیٹ بھی الگ کلر کا بچھا ہوا رہتا ہے، یہ پورا ایریا ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میرا گھر
اور وہ میرا منبر. ہمارے نبی نے فرمایا ساری دنیا میں زمین ہی زمین ہے، لیکن یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. معلوم ہوا جو مکے میں جاتا ہے اپنے آنکھوں سے اللہ کا گھر دیکھتا ہے، اور جو مدینے میں جاتا ہے وہ اپنا پاؤں جنت میں پہنچاتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو وہ جو بات وہ جوان کی چل رہی تھی نا، وہ جوان نے کہا حضرت کیا دے دو؟ ہاں، تو حضرت نے کہا مطلب یہ سکے تجھے چاہیے؟ کہا حضرت یہ دے دو، باقی سب لے لو. اور تو مکہ مدینہ اپنا، یہ سکہ مل جائے گا تو مکہ مدینہ جا. حضرت جنید بغدادی کتنے سال سے وہ سکہ اپنے پاس رکھا تھا؟ سکہ لیا اور پھینک دیا. بولو اٹھا کے، اب وہ تو وہاں تو جنگل ونگل جیسا راستہ معلوم نہیں، یوں اٹھا کر پھینک دیا. کھیت ویت ہوں گے، کہاں جا کے سکہ گرا ہوگا. تو جوان نے کہا آپ نے پھینک دیا. کہا تو نے کیا سمجھا یہ سکے میں کمال ہے؟ تو نے کیا سمجھا؟ کیا تو نے کیا سمجھا سکے میں کمال ہے؟ ارے میں میرا جوتا بھی دیتا تو حج کو چلا جاتا. ارے میں میرا رومال بھی دیتا تو حج کو چلا جاتا. ارے میرے گھر میں کٹورا رکھا نا، کٹورا وہ دیتا تو حج کو چلا جاتا. کمال کٹورے کا نہیں ہے، کمال کپڑے کا نہیں ہے، کمال رومال کا نہیں ہے، کمال سکے کا نہیں ہے. کمال یہ دل کا ہے. لا الہ الا اللہ ایسا مضبوط ہے کہ ایک بار جو ارادہ کرتے ہیں اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. میں نے اسی لیے آپ کو یہ واقعہ سنایا کہ لا الہ مضبوط کرو. اور ایک بات جب آئی ہے تو میں ساتھ میں بولوں، ہم صورت میں اگر غور و فکر کریں نا، تھوڑا سوچنا پڑے گا. ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ حج فرض ہو گیا ہے، یا ہماری بیوی کے پاس اتنے زیورات ہے کہ ہماری بیوی اور بہن کے اوپر حج فرض. لیکن گھبراہٹ کس بات کی ہے معلوم ہے؟ زیور بیچیں گے پھر رہے گا کیا؟ پھر شادی میں جانے کا آئے گا تو کیا جھوٹا پہن کے جانے کا؟ لو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم خود بھی اگر میں نے یہ بیچ دیا تو پھر حج میں تو جاؤں گا، لیکن پھر میرا کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو گیا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے معلوم ہے؟ چلے کام کرے، حج فرض تو ہو گیا ہے لیکن بہت مہنگا ہے، عمرہ کر لے. دیکھو میں عمرہ کرنے منع نہیں کرتا، لیکن مسئلہ بتا رہا ہوں. حج فرض ہو گیا ہے لیکن بہت مہنگا پڑے گا، میں جاؤں گا اور اتنے دن جائیں گے، اتنے دن دکان بند ہوگی، اور پھر بیٹے کی شادی کا معاملہ آ رہا ہے، بیٹی کی شادی کا معاملہ آ رہا ہے، اور یہ آ رہا ہے اور وہ آ رہا ہے. ہزاروں بہانے شیطان لاتا ہے، اور شیطان کس بات پر لے جاتا ہے؟ چلو عمرہ کر لے وے. عمرہ نفل ہے. قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا کہ میرا بندہ تو نے عمرہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تیرے پاس اتنے پیسے تھے، اگر تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کر دیتا تو حج تجھ پر فرض تھا، تو نے حج نہیں کیا. قیامت میں جواب دے کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا. اور ایک بات سن لو، حج کرنے کا جہاں ثواب ہے، نہ کرنے کا گناہ بھی بہت ہے. ثواب کیا ہے معلوم ہے؟ ثواب کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جیسے سمجھو کوئی صورت سے ارادہ کیا حج کرنے کا، ہمارے نبی فرماتے جو حج کرنے کا ارادہ کیا وہ حج کے لیے گیا، اور حج میں اس نے کوئی فحش کلام نہیں کیا اور کوئی نافرمانی نہیں کی، اور حج کو برابر، اور سب ماشاءاللہ ایسا ہی کرتے، حج کو بالکل صحیح حج ادا کیا، واپس آیا. ہمارے نبی فرماتے جب یہ صورت میں واپس آیا، ایسے آیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا، اس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے. یعنی ایک دم صاف ستھرا، چوکھا کلین ہو کر وہ آ گیا. اور اگر ہم پر حج فرض ہو جاوے، لیکن وہی بہانے، ایک دکان ہے، ابھی بات چل رہی کس کی؟ دوسری دکان کی ہے، چھوٹا گھر ہے، بات چل رہی ہے بڑے گھر کی، یا بات چل رہی ہے بیٹی کی، اور عورت کو بولے یہ سب زیور بیچ دوں گی تو پھر میں شادی میں کیا پہن کے جاؤں گی. ایسا کرتے کرتے بعد میں کروں گا، بعد میں ابھی کیا کہہ رہا ہوں، میں نے عمرہ تو کر لیا نا، تو نفل کام کیا، فرض تو ابھی تیرے ذمہ باقی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک حج فرمایا، وہی آپ کا حج اول، وہی آپ کا حج آخر، اور قرآن کریم میں کہہ دیا حج فرض ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. اللہ نے حکم دیا ہے حج کرنے کا. اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں ایک رکن کیا آتا ہے حج کا. اچھا ایک میں بات بتاؤں کہ ہم میں سے اللہ نہ، آمین بولو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی پر حج فرض ہو گیا، بولو ہم میں سے کسی پر حج فرض ہو گیا، یا ہو سکتا تھا تھوڑے پیسے سائڈ پہ رکھتا. ہمارے جتنے بڑے اولیاء کرام کی آپ زندگی پڑھو گے نا، یہ نہیں ملے گا کہ عمریں بہت کی. اب تھوڑا اٹھاؤ،
یہ ضرور ملے گا 2 آنے 5 آنے 8 آنے 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ. وہ زمانے میں جیسے روپیے چلتے تھے جمع کرتے گئے بڑھاپا آیا, حج میں گئے. کتنے ایسے ملیں گے جو واپس آئے اور کتنے ایسے ملیں گے جو مدینے میں ہی آرام کرنے لگ گئے, کیونکہ حج فرض ہے. پھر بولو حج, مسئلہ سمجھنا, حج فرض ہے. اچھا اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو, مسئلہ بتا رہا ہوں. ہاں کوئی بھی فتویٰ دے وے, حج فرض ہو گیا, بولو حج نہیں کیا, آئندہ سال گیا, کیا ہوا؟ مر گیا. بولو مر گیا. ہم لوگ کیا کریں گے؟ میں مرا ہوا ہے, معلوم ہے یہ ہمارے محلے کا ہے, حج اس کے اوپر فرض تھا لیکن حج کیا نہیں, کیا کریں گے ہم لوگ؟ پورا مجمع بولو, ہم سب جائیں گے نا اس کے گھر پر؟ ہاں بولو نا, جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ غسل, ارے ہاں بولتے جاؤ نا, غسل دیں گے, کفن پہنائیں گے, جنازے کی نماز پڑھیں گے پڑھائیں گے, اور اس کے بعد وہ جنازہ اٹھے گا, قبر میں لے جائیں گے, وہاں فاتحہ بھی ہوگا. ارے بولو نا, وہاں فاتحہ بھی ہوگا, قرآن خوانی بھی ہوگی بعد میں. جو ہونا ہے سب ہوگا, جو ہم کرتے سب کریں گے. لیکن سچ بتاؤ, اس کے اوپر حج فرض تھا, لیکن ہم نے سب فارمالٹی اور ریالٹی کی, ہم نے سب کام کیا جو کرنا ہے. ایک میت کے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے, میرے آپ کے ساتھ میت کے ساتھ جو کرنا, سب ہم نے کیا. آپس میں باتیں بھی کریں گے, بہت اچھا آدمی تھا, بہت اچھا آدمی تھا, وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا, مسکینوں کی مدد کرتا تھا, اناج بانٹتا تھا, وہ بہت خیال رکھتا تھا. ہمارے نبی کو پوچھو کہ دنیا والوں نے فتویٰ دیا, آپ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ آپ میرے نبی, اور سچ بتانا, نبی کا فتویٰ اونچا کہ ہمارا فتویٰ اونچا؟ ہم سب تعریف بھی کریں, ماشاءاللہ بہت اچھا تھا, بیوی کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا, بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا, کاروبار بھی بہت اچھا چھوڑ کے گیا, بچے کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم سب اپنا اپنا فتویٰ دے رہے ہیں. نبی کو پوچھو, نبی فرماتے میرا وہ امتی مرد یا عورت جس پر حج فرض ہو اور پھر وہ حج نہ کرے, ہمارے نبی فرماتے لا ابالی, بہت سخت جملہ ہے, لا ابالی یموت یہودیہ او نصرانیہ. ہمارے نبی فرماتے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, یہودی ہو کے مرا ہے یا عیسائی ہو کے مرا ہے, باقی موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے. جس پر حج فرض ہو حج نہ کرے, یہودی ہو کر مرے گا, عیسائی ہو کر مرے گا, اسلام کی حالت میں. اس لیے آج آپ سب لوگ, اور میں تو کہتا ہوں سب کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. یہاں ہمارا سورت جو ہے نا, سورت, یہاں مدرسوں کا دھوم دھام, مسجدوں کا دھوم دھام, بولو ماشاءاللہ. اور علماء اور مفتیان کرام تو ہمارے یہاں قدم قدم پر ہے, اور اچھے اچھے مفتی الحمدللہ. کہ ہمارے صورت میں جاؤ, مفتی صاحب کے پاس جاؤ اور جا کر صاف کہہ دو مفتی صاحب کو, دیکھو یہ میری ملکیت ہے, یہ میرا انویسٹمنٹ ہے, یہ میری بیوی کا. اگر مفتی صاحب کہہ دے حج فرض ہے تو بولو چلو. اور یہ مت سمجھنا میں غریب ہو جاؤں گا. حاجی کے بارے میں ہمارے نبی نے گارنٹی دی ہے, حاجی کبھی غریب نہیں ہوگا, حاجی دن بدن مالدار ہی مالدار ہوتا چلا جائے گا. بولو سر. اور اگر مفتی صاحب خود ہی کہتے نا 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 بس اے بندہ تیرے اوپر حج فرض نہیں, تو نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے غریب ہیں جو حج فرض نہیں ہے. وہ قیامت میں اللہ کہیں گے او حاجی ادھر آؤ ادھر آؤ, حاجیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. وہ بیچارہ غریب کہے گا اللہ میں نے کہاں حج کیا, اللہ میں تو غریب تھا. اللہ کہیں گے کیا نہیں, نیت تھی نا. قیامت میں جہاں حاجی کھڑے ہوں گے وہاں تجھے بھی کھڑا کر دیا جائے گا. تو شریعت بہت آسان ہے, چپ چاپ مفتی صاحب کے پاس جاؤ, اپنا سارا ملکیت بتاؤ, سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے بعد میں جو فتویٰ آوے اس پر عمل کرو. بولو کریں گے, عمل کریں گے انشاءاللہ. تو آج کی یہ بات اسی پر ہوئی ہے کہ ہم حج کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اور حج کو آسان کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی دماغ میں تھوڑا ہیوی لگتا ہوگا نا, ہیوی لگتا ہے, آسان کرنے کے لیے شریعت نے ایک کام دیا ہے. اور وہ کام کیا ہے معلوم ہے, 5 وقت کی نماز. بولو کیا نماز؟ ہم کو ایسا لگتا نہیں اللہ اکبر پہ سبحان ربی العظیم پہ سبحان ربی الاعلیٰ, ہم کو لگتا ہے کیا فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر ہو گئی, چلو رمضان میں تراویح ہو گئی, عید کی نماز ہو گئی, آج جمعہ, یہ ہے کیا اللہ اکبر سب جب دیکھو اللہ اکبر اللہ. میرے پیاروں, قدرتی طور پر اللہ نے اس کے اندر ایک آٹومیٹک مشین رکھا ہے جس کو اللہ نے فرمایا نماز تو پڑھتا رہے گا, تیرے دنیا دین اور آخرت کے کام میں بناتا رہوں گا. تیرا دنیا کا کام ہوگا وہ بھی نماز, تیرے
دین کا کام ہوگا تو بھی نماز، تیرے آخرت کا کام ہوگا تو بھی نماز، تیری دکان نہ چلتی ہوگی تو بھی نماز، تیرے گھر میں بیماری ہے تو بھی نماز، تیرے پر کوئی پرابلم آیا ہے تو بھی نماز۔ اللہ نے فرمایا تیرا کام ہے نماز پڑھنا، باقی سارے تیرے مسائل حل کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ عصر کے بعد انشاءاللہ کارڈ تقسیم ہوگا، تقسیم تو ابھی ہوگا لیکن عصر کے بعد درود پڑھنا ہے۔ کون سا درود پڑھنا ہے؟ پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہمارے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ یہ درود پڑھے، اللہ 80 سال کے گناہ معاف کریں گے، 80 سال کی عبادت ہمارے نام اعمال میں ہوگی۔ یہ درود شریف فضائل اعمال میں بھی موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کارڈ ملے گا ضرور۔ جتنے بیمار آئی پرچی آ گئی وہ بیمار کی، ہاں کون ہے بھائی جو بہت اتنا پریشان ہے کہ بیان کے بیچ میں بھی پریشان کرتا؟ کون ہے وہ؟ فاروق بھائی ہے؟ کوئی قاسم شیخ ہے، ان کی لڑکی حفصہ کی طبیعت بہت خراب ہے، دعا کرو اللہ ہماری بیٹی حفصہ کوئی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ میں خود 2.5 مہینہ آپریشن ہوا ہے، بیمار ہوں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو بھی شفا